سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی میں نہ مانوں کی اکھڑ پالیسی نے قومی سلامتی کے نام پر قوم کو ہی تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، لیکن بات جب میں نہ مانوں پر ہی پھنس کر رہ جائے تو پھر انتظار کے بغیر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران کے پیش کردہ مبینہ دھمکی آمیز خط پر قومی سلامتی کمیٹی کے 1.5 ماہ میں 3 اجلاس ہو چکے ہیں، مگر ہم لوگ اس بحث سے آگے نہیں جا سکے کہ آیا امریکہ نے مداخلت کی یا سازش، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں، سازش کا لفظ ہماری سیاست میں نیا نہیں۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکا۔ ہر جگہ سازش کا عنصر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ملک خطرناک دور سے گزر رہا ہے، کبھی نظریہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور کبھی آزادی، اور یوں پہلے 24 برس میں ہی ملک کی اکثریت نے اقلیت سے آزادی حاصل کر لی۔ پھر نعرہ لگا نیا پاکستان کا، اور 4 سال بعد ہی ہم پرانے پاکستان میں چلے گئے، یعنی تیسرا ماشاءاللہ۔ پہلے ہم نے خود کو محفوظ کرنے اور ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹم بم بنایا اور ایک منتخب وزیر اعظم کی قربانی دی۔ اب ہم اس بم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا کہ 1965 کی جنگ میں عوام کا جو جذبہ تھا وہ 1971 میں کیوں نہیں تھا؟ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ہر چند سال بعد اس ملک کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیلا جاتا ہے، جو اب بھی کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی مذہبی نعرہ لگا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، کبھی قومی جذبے کے نام پر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کر آئین کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب تک ہم اپنی سمت کا تعین نہ کر سکے، بس قوم کو پرکشش نعروں سے بہلاتے رہے، اور آج ایک بار پھر ہم وہی کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی، مگر یہ طے نہ کر سکے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ہم نے خواب ویلفیئر اسٹیٹ کا دیکھا، لیکن تعبیر میں پاکستان کو ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دیا گیا۔ ہماری سیاسی قیادت نے پہلا دورہ ہی امریکہ کا کیا اور ابتدا میں ہی معاہدہ ایٹم فار پیس کر لیا۔ روس نے ہمیں معاشی تعاون کی پیشکش کی، مگر جذبہ ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ کمیونسٹ بلاک کا حصہ بنے۔ یہی نہیں، روس اور چین نواز جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑے ہونا ہے ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہم سیاسی طور پر مضبوط ہو سکے، نہ معاشی طور پر، اور نہ ہی مذہبی طور پر، کہ برسوں گزرنے کے بعد بھی ہم عید کے چاند پر لڑتے ہیں، زبان اور فرقہ بندی کے نام پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ اپنے مخالفوں کو غدار کہنا اور خود کو سب سے زیادہ محب وطن ثابت کرنا بھی ہمارا 75 سالہ محبوب مشغلہ ہے۔ لیکن کون سا محب وطن ہے جو اپنے وقت میں غدار نہیں ٹھہرایا گیا؟ بلوچوں، پختونوں، سندھیوں اور اردو بولنے والوں کے بعد اب بہت سے پنجابی سیاستدان اور دانشور بھی غدار ٹھہرے۔ ہماری فوج نے خود کو سیاست سے نیوٹرل کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ریٹائرڈ افسران کی فوج سیاست میں آ گئی۔ دفاعی تجزیہ کار دفاع پر کم، سیاست پر زیادہ بولنے لگے۔ کچھ نے کہا نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اور ہمارے کپتان نے تو اس کے معنی ہی بدل دیے۔ حالانکہ 2014 میں انہوں نے ہی نعرہ لگایا تھا کہ امپائر نیوٹرل ہی وہ لے کر آئے، اور ہر بار اس کی انگلی کی طرف دیکھتے رہے، مگر انگلی کھڑی نہ ہوئی۔ مظہر عباس بتاتے ہیں کہ لنگڑی لولی جمہوریت کا سفر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد شروع ہوا تو اس وقت 2 بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ میثاق جمہوریت پر دستخط کر کے اور آئین میں پہلی بار 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری کا مسئلہ خاصی حد تک حل ہوا، مگر بدقسمتی سے دونوں جماعتیں اس پر عمل کرنے میں ناکام رہیں اور اس کے ثمرات نچلی سطح تک نہیں پہنچ پائے۔ پھر وہ خود بھی تقسیم ہو گئیں اور ایک تیسرا آپشن عمران اور تحریک انصاف کی شکل میں سامنے لایا گیا۔ اس کا عروج ان دونوں جماعتوں کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ تھا، مگر یہ بات جمہوریت مخالفوں کو ہضم کرنے میں مشکل پیش آئی کہ ایک نئی جماعت کا اور ایک نئے لیڈر کا آنا اسی جمہوری تسلسل کا حسن ہے جو ان کو برا لگتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری سیاسی تاریخ میں پہلی بار 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 تک 2 حکومتوں نے اپنی میعاد پوری کی اور پرامن انتقال اقتدار ہوا، چاہے دونوں ادوار میں 2 وزیر اعظم آئے۔ مظہر کہتے ہیں کہ اب بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اور تیسری حکومت کو بھی میعاد پوری کرنے کا حق دینا چاہیے تھا۔
इमरान 5 साल पूरे करता तो मुसलसल जमहूरियत के 15 साल बनते। अब पिछले चंद माह में ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मुरासले को बुनियाद बनाकर अमरीकी साजिश या मुदाखलत के जरिए अदम एतमाद की तहरीक को पेश करने और कामयाबी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर रहते तो हुकूमत कर रहे होते। आखिर खुद ही बता दें कि कौन सी बात दुरुस्त है। बकौल मजहर अब्बास, अब हमारे साबिक वज़ीर आज़म एक आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं। हम 75 साल पहले अंग्रेज से आज़ाद हुए, भारत से अलग हुए और अब अमेरिका से आज़ाद होने जा रहे हैं। बेदारी और खुददारी अच्छी चीज़ है और जज्बा भी नेक, मगर ये तो बता दें कि पाकिस्तान का माशी कुव्वत बनने का प्लान क्या है। कौमी सलामती के नाम पर कौम को तकसीम ना करें, यही देखता आ रहा हूँ कि आगे बढ़ते बढ़ते फिर बरसों पीछे चले जाते हैं। अल्लाह खैर करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।